السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Translation. Chapter 33, Al-Ahzab, verses 36-37. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Surely, men who submit themselves to God, and women who submit themselves to Him, and believing men and believing women, and obedient men and obedient women, and truthful men and truthful women, and men steadfast in their faith and steadfast women, and men who are humble and women who are humble, and men who give alms and women who give alms, and men who fast and women who fast,
and men who guard their chastity, and women who guard their chastity, and men who remember Allah much, and women who remember Him. Allah has prepared for all of them forgiveness and great reward. And it behoves not a believing man or a believing woman, when Allah and His Messenger have decided a matter, that there should be a choice for them in the matter concerning them. And whoso disobeys Allah and His Messenger surely strays away in manifest error. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلم نن شکر و سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ظلم نن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا تو مجھ کو خود بن کر گواہ، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، کر دیا دشمن کو ایک حملہ سے مغلوب اور خار، کر دیا دشمن کو ایک حملہ سے مغلوب اور خار، کام جو کرتے ہیں تیری
راہ میں پاتے ہیں جزا، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا۔ مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار۔ اے فدا ہو تیری راہ میں میرا جسم و جان و دل، اے فدا ہو تیری راہ میں میرا جسم و جان و دل، میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار، میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار۔ جو خدا کا ہے اسے للکار نہ اچھا نہیں، جو خدا کا ہے اسے للکار نہ اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے روبائے زار و نزار۔ جو خدا کا ہے اسے للکار نہ اچھا نہیں، جو خدا کا ہے اسے للکار نہ اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے رو بائے زار و نزار۔ کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار۔ میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جسے ہوا دن آشکار، میں وہ ہوں نور خدا جسے ہوا دن آشکار۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے
خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار. جزاکم اللہ خیر. In green area, children, please should not sit. It is only for national members of AMLA and others, senior members. Now, the next speech is, the first speech of this program is in English by Sayyid Tariq Ahmad Sahib, and the title of the speech is Aims and Objectives of the System of Wasiyat. Mr. Sayyid Tariq Ahmad Sahib. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Chairperson, distinguished guests, and my dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On this auspicious occasion today, I will aim to shed some light on Nizam-e-Wasiyat, the system of the will, and its connection to the new world order of Islam. Let us commence by looking at the literal meaning of the will, which is a legal declaration of a person's wishes regarding the disposal of his or her property or estate after death. Now, what does this relate to for us Ahmadis? And what did the holy founder of the Ahmadiyya Muslim community, the Promised Messiah on whom be peace, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, want and expect from his followers? In simple terms, the will is a commitment and sacrifice further to the 10 conditions of Bai'at or initiation that are required by an Ahmadi or individual to adhere to enter into the fold of Ahmadiyyat. This commitment and sacrifice is not only monetary, but it's a way of life, changing one's practices and actions to fulfill the obligations of not only the Creator, but of His creations as well. The Promised Messiah, on whom be peace, has made it clear in the book The Will that, I quote, "I do not want to obtain any goods or property from you. What you will do is no more than this, that you will pass on a portion or your substance to an anjuman, which is the association administering these funds, to be put to service the propagation of Islam. And by doing that, you will get everlasting life." Let us now dwell on history for a moment to better understand what this new world order of Islam is and how it is linked to the system of al-Wasiyat. Towards the close of the 18th century, many social and economic systems had emerged on the world scene, laying claim to abolish want and poverty and to establish just and fair social and economic order for mankind. These rival systems, Bolshevism, Fascism, Nazism, Communism, National Socialism, and International Socialism, vied with each other for supremacy in a world of political chaos, economic imbalances, and social injustices, born out of the burden imposed on the weak and helpless nations of the world by such oppressive systems as imperialism, colonialism,
and apartheid. These systems, whether well or ill-founded, attracted support in many lands, and soon got so entrenched that it was easy to conceive that they would, like an avalanche, sweep across the entire face of the earth. But this was far from what happened. Just as equitable social orders only originate from the sure and unfailing guidance of the Almighty God, not from the figment of man's imagination. Thus, throughout man's history, from Adam through Noah, Abraham, Moses, and Jesus Christ, to mention but a few, and culminating in the advent of the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, Allah has, out of His grace, furnished man with such guidance as he has ensured for him physical, mental, social, moral, and spiritual development. Such an elect of God it is who inaugurates new social order for mankind. In a revelation vouchsafed to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, who is claimed to be the long-awaited promised Messiah and Mahdi, he was to create a new earth and a new heaven. This spiritual heaven and earth would be created through the comprehensive and drastic mental, social, moral, and spiritual transformation that the promised Messiah, on whom be peace, was destined to bring about in this world. To implement this huge task, the promised Messiah, on whom be peace, laid in Al-Wasiyyat, under divine command, the foundation of the new world order of Ahmadiyyat. The Holy Quran clearly mentions the concept of Al-Wasiyyat in the beginning part of verse 111 in chapter 9. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةً. Surely, Allah has purchased of the believers their persons and their property in return for the garden they shall have. This verse is amplified by verse 93 in chapter 3 of the Holy Quran. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Never shall you attain to righteousness unless you spend out of that which you love. And whatever you spend, Allah surely knows it well. The word used in this verse for quality righteousness is al-birra, which means goodness and righteousness of a high order. It means to acquire quality righteousness and quality faith in the unity of God, our efforts and sacrifices should be of a high order. We should sacrifice the things we love the most. Al-Wasiyyat encourages a practical manifestation of this verse and is a tangible indicator of a person's sacrifice and his or her commitment to achieve quality, righteousness, and its ensuing benefits. The Holy Quran further states in chapter 81, verse 14, وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, and when the garden is brought nigh. Hazrat Khalifatul Masih II, the second successor of the Prophet Messiah, on whom be peace, may Allah be pleased with him, in a sermon delivered on August 26, 1932, in explaining the above verse, noted, Allah has blessed us all with a great opportunity. Paradise has been made approachable. The system of Al-Wasiyyat is a path to this paradise. At this point, it is important to highlight that Wasiyyat is closely associated to Khilafat. They are interdependent and lead to God and the reward of paradise. Al-Wasiyyat requires continued struggle, effort, sacrifice, and righteous conduct and leads to the reward of Khilafat. Khilafat fosters unity, quality belief in the unity of Allah, and provides divine proximity. The Promised Messiah, on whom be peace, instituted the system of Al-Wasiyyat in 1905, so the ensuing divine blessings of Khilafat will continue till the end of time. The Holy Quran says, Khilafat is promised to those amongst the believers who have quality faith and who do good works. Chapter 24, verse 56. That means Khilafat is dependent on a minimum of a core group of believers who are truly righteous and who do good works and thereby benefit the rest of mankind by their service and by ensuring that Khilafat continues. This is what was envisioned in Al-Wasiyyat by the Promised Messiah, on whom be peace. The Promised Messiah desired that most Ahmadis
be that core group of people who are designated kuntum khayra ummatin, the best people raised for the good of mankind. Chapter 3, verse 111. That is, Ahmadis, by their sacrifice, their righteousness, and their good deeds, should ennoble the rest of mankind. Our beloved current leader of the worldwide Ahmadiyya Muslim community, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, who we are blessed to have in our presence in this spiritual gathering today, in a series of discourses has advised the Jamaat to increase the quality and quantity of their salat and worship of Allah. We should increase the quality and quantity of our material sacrifices, and more of us should participate in al-wasiyat. Huzur said, the Promised Messiah, on whom be peace, has shown us the most comprehensive way of acquiring goodness and moving in the direction of progress and a good ending. That way is the system of al-wasiyat. We must commit to it and participate in it as best as we can. So a time will come when Allah will say, فَادْخُلِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. So enter thou amongst my chosen servants, and enter thou my garden. Chapter 89, verse 31 to 32. The Promised Messiah, on whom be peace, said, rejoice and be happy that the field of achieving nearness to God is vacant, and there is no other competitor. Every nation is busy loving the world, and no one is paying attention to matters which please God. Now is the time to enter this door, fulfilling all its requirements, so you may become the recipients of this special prize from God. We are the beneficiaries of the Promised Messiah, on whom be peace. The grace of God has guided us to al-wasiyat, so we may aspire to that high status of my prayer and my sacrifice, my life, my death, are all for Allah, the Lord of the worlds. Chapter 6, verse 163. The famous author C.S. Lewis once said, I quote, aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you will get neither. End quote. This holds 100% true, as if one only strives for worldly matters and material things, it leads to a downward spiral of always wanting more and more, and takes one further away from God the Almighty. On the other hand, keeping the primary goal of gaining Allah's pleasure in all acts of life, and putting one's faith over everything else, which is what al-wasiyat entails one to do, worldly benefits are blessed on such individuals automatically. The Promised Messiah, on whom be peace, stresses in his book, The Will, that the true believers are of a high order, who really give preference to their religion over things of the world. They shall rise to be distinguished from the others, and it shall come to be established that they had certainly fulfilled the pledge of Bai'at, or initiation. At the same time, the Promised Messiah, on whom be peace, sent out a warning to all his followers that do not follow the conditions of wasiyat, that send shivers down one's spine. My dear audience, please note, the Promised Messiah states, I quote, and I say very truly that the time is very near when a person evaded doing so through his fondness for things of the world shall cry out in great distress of mind, that it would have been far better for him if he had given away all his movable and immovable property and escaped this punishment thereby. It should very well be borne in mind that after witnessing that chastisement, faith shall be useless, charity and alms in vain. Behold, I give you tidings of a punishment that is very near. At once, prepare what would serve you as sustenance on the long and difficult journey. End quote. The Promised Messiah, on whom be peace, in the 10 conditions of Bai'at or initiation into his community, made imperative for his followers belief in the one supreme being and sympathy for mankind. He said, I have come with only 2 objects. First, you should firmly believe in the oneness of God, and second, you should inculcate mutual love and sympathy. Pronouncements of the Promised Messiah, Volume 2, page 54. It is apparent that belief in God, if it is genuine and sincere, would remove all prejudices
and generate sympathy and goodwill for God's creatures. Hazrat Khalifatul Masih III, the third successor to the Prophet Messiah, on whom be peace, may Allah be pleased with him, had compressed all this in a motto he gave to the world of Ahmadiyyat, which we can see around this marquee as well: love for all, hatred for none. I will now aim to elaborate further what the economic and social order inaugurated by the Promised Messiah, on whom be peace, was. The Holy Quran states in chapter 2, verse 195, "And spend in the way of Allah, and do not expose yourself to destruction with your own hands, and do good to others. Surely Allah loves the doers of good." The verse exhorts Muslims that in addition to compulsory taxes, they must make voluntary contribution towards the relief of the poor and must not fail in this duty, else they will provide for their own destruction with their hands. The Prophet Messiah, on whom be peace, who had been commissioned by God to interpret the Islamic teachings according to the needs of the present age, therefore announced in the scheme al-Wasiyyat, under divine command, that those who desire to win Allah's pleasure and His paradise should pledge 1/10 to 1/3 of their properties, belongings, and also incomes for the purpose of the propagation of the teachings of the Quran. Al-Wasiyyat condition number 2. That propagation of the teachings of the Quran had a much wider application, including funds being devoted to securing the welfare of orphans and the needy that do not possess adequate means of subsistence. One can only imagine the enormous funds required that would be made available for the relief of the poverty as the system expands with expansion of the Ahmadiyya community throughout the world. It is apparent that the Prophet Messiah, on whom be peace, had by the scheme announced in Al-Wasiyyat inaugurated the Islamic social and economic system under which it was directed that food, clothing, shelter, medical relief, and means of education was to be provided for every single human being. It is to be borne in mind that in strict accord with Islamic teachings, in trying to achieve these lofty objectives, the incentive behind individual effort and enterprise was not to be weakened. Besides, it was to be voluntary and was not to involve forcible dispossession or confiscation of property. It is also critical to note that while other systems were keen to satisfy only the interests of individual nations, the system inaugurated by the Prophet Messiah was universal and not confined to England, Russia, China, Japan, Ghana, or any other particular country. The funds collected were not to be spent in any one country, but were to be devoted for the relief of poverty and distress everywhere globally. Should any doubt be entertained that being a small community, how can the Ahmadiyya Muslim community accomplish this colossal task of providing for the relief of poverty all over the world? The answer is that it is our firm belief that the spread of the Ahmadiyya community has been decreed by God. Heaven and earth may pass away, but not the decree of the Almighty. From what has been said, it is quite clear that the scheme announced in Al-Wasiyyat required time to mature, since it was tied down to the spread of Ahmadiyyat to the greater part of the world. For this reason alone, the second successor of the Prophet Messiah, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Muslim Maud, may Allah be pleased with him, was inspired by God to introduce the Tehreek-e-Jadid scheme, which requires that each member of the community should contribute annually 1/5 of 1 month's income towards the lofty ideals of the community. He said, through the Tehreek-e-Jadid, though the Tehreek-e-Jadid had in point of time been inaugurated after Al-Wasiyyat, it is, in effect, its forerunner. Every person who participates in the Tehreek-e-Jadid scheme helps to foster the system of Al-Wasiyyat. And every person who does this helps in the establishment of the new world order. Hazrat Muslim Maud, may Allah be pleased with him, said, I assure you that the new world order will not be inaugurated by Mr. Churchill or Mr. Roosevelt. Declarations like the Atlantic Charter will accomplish nothing. They are full of shortcomings. New orders are always established in the world by prophets, raised for this purpose by God. They have no bitterness against the rich and no bias for the poor.
They are neither of the East nor of the West. They are messengers of God and proclaim the teachings which furnish the foundations of true peace. Today, also, peace will only be established through the teachings of the Promised Messiah, in whom be peace, the foundations of which were laid in Al-Wasiyyat in 1905. Under this system, not by any means of compulsion or coercion, but out of real affection and goodwill, a brother will be eager to help his brother, nor will such sacrifice be in vain. Every giver will be recompensed many times over by God. The rich will not suffer loss, nor will the poor suffer privation. Nation will not fight nation, nor will class contend against class. The world seeks a new world order by destroying religion. Through Tehreek-e-Jadid and Al-Wasiyyat, you will construct a much better new order while persevering the integrity of religion. Hazrat Muslim Maud, may Allah be pleased with him, further stated, to those who have already made their will and Al-Wasiyyat, I offer my congratulations and pray that those who have not made the will may be enabled by God to do so, so that they may also gather for themselves blessings, material as well as spiritual. He also prayed that through this scheme, the world may be filled with the splendor of true knowledge, which abolishes pain and misery and makes it possible for the rich and the poor and the high and the low to live together in affection and goodwill. I will conclude my speech with a couplet of a poem written by Atal Mujib Rashid Sahib, Imam of the London Mosque. Wasiyyat is a heavenly scheme. Wasiyyat is a heavenly scheme, a means to gain entry to paradise. Respond to this call, O my friends. Our revered Imam is making this call. May Allah enable us all to fulfill the conditions of Wasiyyat as desired by the Promised Messiah, in whom be peace, and make this world a more peaceful, just, and prosperous one for all of us to live in. Ameen. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah khairan. نظام وصیت جو ہے یہ ایک الہی تحریک ہے جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جاری فرمائی ہے. اور یہ نظام جو ہے اس کے جیسے انہوں نے بیان کیا مقرر صاحب نے کہ دو ہی حصے ہیں اس کے بڑے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی. اور اس کے لیے قرآن کریم میں یہ پہلے سے درج ہے یہ بات کہ جنت کن کو ملتی ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے. وہ سودا یہ ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا اور اس کے بدلے تمہیں اپنی جانیں اور اپنے اموال خدا کے سپرد کرنے ہوں گے, خرید لیں ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف چندہ کی ادائیگی کی طرف توجہ نہ دیں. وہ بھی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے وہ, کیونکہ مال خرچ کرنے سے لگتا ہے پتہ کہ انسان کو دنیا سے کتنا پیار ہے اور دین سے کتنا پیار ہے. اس لیے وہ مالی قربانی بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ اور چیزیں جو ہیں, اخلاق اچھے ہوں, لوگوں سے معاملات اچھے ہوں, فیملی لائف اچھی ہو, رشتہ داروں سے حسن سلوک ہو, یہ ساری باتیں جو ہیں جو حقوق ہیں انسانوں کے وہ پورے کیے جائیں. یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں. اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو موسی ہیں ہم بار بار الوصیت رسالہ کو پڑھتے رہیں کہ حضرت صاحب نے ہمارے سب سے کیا توقع فرمائی ہے کہ موسی ایسے ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اس اجلاس کی جو آخری تقریر ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ ہے اپ برنگنگ آف چلڈرن ان ماڈرن سوسائٹی کہ بچوں کی تربیت اس مغربی معاشرے میں کیسے کرنی چاہیے, اس کی کیا اہمیت ہے. یہ تقریر اردو میں ہے اور مولانا مسعود احمد صاحب شاہد
مربی سلسلہ تقریر فرمائیں گے. مولانا مسعود صاحب تشریف لائیں. لائٹ نہیں چل رہی. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب صدر اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے موجودہ معاشرے میں تربیت اولاد. سامعین کرام، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اس وقت جس ماحول اور جس دور میں سے گزر رہے ہیں، یہ حقیقتاً ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک دور ہے. ایک تغیر اور ٹرانزیشن کا دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور احمدیت کی دنیا میں ایک نیا دور اس ملک میں آنے والا ہے جس کے بالکل آغاز اور کنارے پر ہم کھڑے ہیں. اس وقت اگر ہم نے اس احساس کو زندہ نہ کیا، اپنی حقیقی ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے طرز عمل کا خیال نہ رکھا، تو یاد رکھیں یہ ایک بہت ہی بڑی تاریخی کوتاہی ہم سے سرزد ہونے کا امکان ہے جس کو نسلیں کبھی فراموش نہیں کر سکیں گی. ہم میں سے اکثریت نے پاکستان میں پرورش پائی ہے اور احمدیت کی بنیاد اور اس کی تاریخ سے خوب واقف ہیں. ہماری اولادیں، ہماری نسلیں جو کہ ان ممالک میں پرورش پا رہی ہیں، ان کو اگر ہم نے اس وقت صحیح بنیاد مہیا نہ کی تو پھر آئندہ یہ وقت کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. مثلا اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور اپنے بچوں پر نظر ڈال کر دیکھیں تو باوجود اپنی سر توڑ کوشش کے ہم ان کو اردو زبان ہی صحیح طور پر نہیں سکھا سکے، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کی زبان ہے. بعض دفعہ ہمیں اپنی اس بے بسی کا احساس تو ہوتا ہے کہ اردو زبان سکھانا ہی ہمارے لیے اس وقت ایک بہت مشکل کام بنا ہوا ہے. کجا یہ کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں ان کا صحیح مطمع نظر، ان کے مذہب کی بنیاد اور انہیں احمدیت کی اثر روح ڈالنا، یہ یقیناً ایک انتہائی مشکل اور محنت طلب کام ہے، اور یہی اس وقت ہماری اولین ذمہ داری ہے. ہماری نئی نسل جو ان ممالک میں پروان چڑھ رہی ہے، اس وقت ایک دو راہے پر کھڑی ہے. ایک طرف انہیں اس ماڈرن سوسائٹی کی چکا چوند بے راہ روی اور مادر پدر آزادی دعوت دے رہی ہے کہ بلا خوف و خطر ہر بات جس کی معاشرہ اجازت دیتا ہے کر گزرو، یعنی شراب نوشی، جوا بازی، اخلاقی بے راہ روی، والدین کی نافرمانی اور مذہب سے دوری. جبکہ دوسری طرف اسلامی اقدار اور طرز معاشرت ہے جس میں اگرچہ ان پر بعض پابندیاں عائد ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ راستہ ہے جو انہیں ایک جنت نظیر معاشرے کی طرف لے جا سکتا ہے. ان کے ذہن ان دو مختلف تہذیبوں کے ٹکراؤ سے پریشان رہتے ہیں، اور یہ ترقی یافتہ ممالک اپنے ذرائع ابلاغ کو کام میں لا کر ان کے ذہنوں کو دہریت، لادینی فلسفہ حیات، لذت پرستی، تانا ثانی اور خود غرضی کے جہنم میں دھکیلتے رہتے ہیں. حضرت مصلح موعود اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ میں نوجوانوں کی موجودہ رو کو دیکھ کر ایسا بد دل ہوں کہ چاہتا ہوں کہ یورپ کی ہر چیز کو بدل دیا جائے. یورپ کی تقلید میں لوگ بالکل اندھے ہو رہے ہیں. ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو محسوس کروائیں کہ ہمارا تمدن ناقص اور کمزور نہیں، نقص یہ ہے کہ اس کا استعمال درست طور پر نہیں کیا گیا.
الازہار لذوات الخمار صفحہ 213۔ اس ماڈرن سوسائٹی میں زیر تعلیم بچے جب سکول سے گھر آتے ہیں تو وہ ان کی خوبیوں اور اوصاف حمیدہ کے ایسے پل باندھتے ہیں کہ گویا وہ ان کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اس معاشرہ اور تہذیب کا حصہ بننے کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان معصوم ذہنوں کو اسلام کی اقدار سے پوری طرح روشناس کرائیں اور ایسا کرتے وقت حکمت سے کام لیں۔ ان کے سوالات پر برہمی کا اظہار کرنے کی بجائے ان کے جوابات ایسے رنگ میں دیے جائیں جو ان کے ضمیر کو کلیتاً مطمئن کر سکیں۔ جیسا کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غرض بچوں کے اخلاق کی درستی میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ تو اتنی تنگی کرنی چاہیے کہ وہ کسی سے مل ہی نہ سکیں، اور نہ اتنی آزادی دینی چاہیے کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں اور ان کی کوئی نگہداشت نہ کی جائے۔ الازہار لذوات الخمار صفحہ 158۔ اسلام نے اولاد کی تعلیم و تربیت پر جس قدر زور دیا ہے کہ مرد و زن کو اس بات کی تنبیہ بار بار کی ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، یعنی اپنے گھر کا نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی بابت پوچھا جائے گا، یعنی بچوں کی تربیت سے لاپرواہی کی سزا بھگتنی پڑے گی اور انہیں اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر مسلمان پورے طور پر اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ کریں گے تو میری بات سن رکھیں کہ ایک وقت ان کے ہاتھ سے بچے بھی جاتے رہیں گے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کی سعی اور فکر کریں۔ نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ کبھی مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اپنے دوستوں، اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اسلامی معاشرے کا سب سے اہم اور عظیم کام جو ماں کی تربیت کے نتیجہ میں ہی انجام پذیر ہوتا ہے وہ تربیت اولاد ہے۔ جبکہ ان ترقی یافتہ ممالک نے عورت کو کمائی پر لگا کر ممکن ہے معاشی طور پر ترقی کی ہو، لیکن عورت کے دائرہ کار میں دخل دے کر اپنی نئی نسل کو تباہی کے راستہ پر ڈال دیا ہے۔ مرد عورت دونوں جب کام پر جائیں گے تو قدرتاً دونوں کام سے شام کو گھر لوٹتے ہیں، جبکہ بچے اسکولوں سے جلدی فارغ ہو کر گھر آ جاتے ہیں اور گھروں میں ماں باپ کو نہ پا کر گلی کوچوں میں نکل جاتے ہیں یا ٹی وی اور انٹرنیٹ پر پروگراموں کے دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور عدم نگرانی کے نتیجہ میں بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے کہ یہ مغربی تہذیب گھر کو معاشی استحکام نصیب کرنے کی جد و جہد تو کرتی ہے، لیکن جن کے لیے استحکام کی ضرورت ہے یعنی اولاد، ان کو گندے انڈوں کی طرح گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ اس معاشرے میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ ہمیں اس کی خوبیوں کو جو ہماری کھوئی ہوئی میراث ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن فحیثما وجدہا فہو احق بہا، کہ حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی اپنی ہی کھوئی ہوئی چیز ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ جہاں بھی اسے پائے لے لے، کیونکہ وہی اس کا بہتر حقدار ہے۔ مگر اس معاشرے کی اندھا دھند تقلید ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنے آپ کو اس معاشرے کا غلام نہ بنائیں۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ ہی اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں بلینڈنگ ہو جائیں تاکہ یہ لوگ ہمیں بیکورڈ خیال نہ کریں۔ اس لیے یہ سوچ لیں کہ اگر ہم ایک قدم غلط سمت اٹھائیں گے تو ہمارے بچے 2 قدم آگے جائیں گے۔ اس معاشرے میں جو مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں وہ ان کے نزدیک برائیاں نہیں کہلاتی، جبکہ اسلامی تعلیم میں برائیاں ہی ہیں۔ یہاں پر پہلے روشن خیالی کے نام پر بعض غلط کام کیے جاتے ہیں جو ان کو برائیوں میں دھکیلتے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ نہ ہی تفریح ہے اور نہ ہی آزادی، بلکہ تفریح اور آزادی کے نام پر آگ کے گڑھے ہیں۔ پھر اولاد کے خراب ہونے اور بگڑنے کی ایک وجہ آپس کے گھریلو جھگڑے بھی ہیں۔
میاں بیوی نکاح کے موقع پر کیے جانے والے عہد کو بھول جاتے ہیں اور آپس کے رحمی رشتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض مرد اپنے قوام ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رحمی رشتوں کو تو نبھاتے ہیں مگر بیوی اور اس کے رحمی رشتوں کو بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجہ میں پھر گھروں میں بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ انجام کار ان ممالک میں عورت اپنے خاوند کے گھر کی بجائے سینٹرل لنک کو اپنا سہارا سمجھتے ہوئے وہ راستہ اختیار کرتی ہے جس سے گھر بکھرتا ہے، اکاؤنٹ الگ الگ کھلتے ہیں، میرا پیسہ تیرا پیسہ کی گردان شروع ہو جاتی ہے۔ اولاد یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بالآخر ماں باپ دونوں اولاد کو اس ظالم معاشرے کے سپرد کر کے اپنی اپنی راہ اختیار کرتے ہیں۔ خدا را اپنے گھروں کے ماحول کو پرسکون بنائیں تاکہ بچے جب گھر آئیں تو سکون محسوس کریں، ان کے دوست بنیں، سارا دن کی روداد ان سے سنیں اور پھر اس میں سے کوئی غلط بات دیکھ لگے تو بچے کو اس کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں سے آگاہ کریں۔ گھروں کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے ضروری ہے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے رازوں کے امین ہوں اور قرآنی حکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی مصداق بنیں۔ یہ بچوں کی تربیت ہی ہوتی ہے جو انہیں وہ کچھ بناتی ہیں جو آئندہ زندگی میں وہ بنتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ بچہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، آگے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ حضرت مصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ ماں باپ اسے گرجا میں لے جا کر عیسائی بناتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کے اعمال کی نقل کر کے اور ان کی باتیں سن کر وہی بنتا ہے جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچہ میں نقل کی عادت ہوتی ہے، اگر ماں باپ اسے اچھی باتیں نہ سکھائیں گے تو وہ دوسروں کے افعال کی نقل کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، خود بڑے ہو کر احمدی ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بچوں کے کان میں کسی اور کی آواز نہیں پڑتی تب تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو کر احمدیت کے متعلق سنے تو احمدی ہو جائے، لیکن جب اور آوازیں اس کے کان میں اب بھی پڑ رہی ہیں اور بچہ ساتھ کے ساتھ سیکھ رہا ہے تو وہ وہی بنے گا جو دیکھے گا اور سنے گا۔ اگر فرشتے اسے اپنی بات نہیں سنائیں گے تو شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا۔ اگر نیک باتیں اس کے کانوں میں نہ پڑیں گی تو بد پڑیں گی اور وہ بد ہو جائے گا۔ منہاج الطالبین صفحہ 50۔ اب اس ماڈرن سوسائٹی میں رہنے والے خود سوچ لیں کہ ان کے بچے کس ماحول میں رہتے ہیں، کتنا وقت ان کے ساتھ گزار رہے ہیں اور کتنا وقت چائلڈ کیئر، اسکول، ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل فون پر چیٹنگ کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس معاشرے کی گندگیوں اور غلاظتوں میں گرنے سے بچانا ہے تو سب سے بڑی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کو نمازوں میں باقاعدہ کریں، کیونکہ آپ ان بچوں کی نمازیں ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس گند سے بچانے کی ضمانت دے رہی ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی یقیناً نماز بدیوں ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ گویا ان نمازوں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان نمازوں کے ذریعہ سے ضمانت دے دی ہے کہ میں بھی اس سے ان کی حفاظت کروں اور خالص ہو کر میرے حضور آنے والے میری ذمہ داری بن گئے ہیں کہ میں اس دنیا کی گندگیوں اور غلاظتوں سے ان کو محفوظ رکھوں اور ان کو نیکیوں پر قائم رکھتے ہوئے انہیں ایسے لوگوں میں شامل کروں جو میرا انعام پانے والے ہیں۔ مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس آیت قرآنیہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ نماز باجماعت کا پابند خواہ کتنا ہی بدعمال کیوں نہ ہو گیا ہو اس کی اصلاح ضرور ہو سکتی ہے اور وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں نمازوں اور دعاؤں سے بہت کام لیں، خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور دعا گو بنیں اور اپنے بچوں کو بھی نمازوں کے پابند اور دعائیں کرنے والے بنیں، کیونکہ جو بچے دعا کے ذریعہ اپنے رب کے احسانات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے
وہ بچپن ہی سے ایک روحانی شخصیت حاصل کر لیتا ہے جس کا مربی ہمیشہ خدا بنا رہتا ہے۔ نماز اور دعا کے ساتھ ساتھ تربیت اولاد کے لیے والدین کا اپنا نمونہ بھی بہت ضروری ہے، جس کے لیے اپنے کردار کو اپنے قول کے مطابق بنانا ہوگا۔ اس ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس یاد رکھیں تربیت کے میدان میں والدین جتنی چاہیں زبانی تربیت کریں، اگر ان کا کردار ان کے قول کے مطابق نہیں تو بچے کمزوری کو لے لیں گے اور مضبوط پہلو کو چھوڑ دیں گے۔ یہ دو نسلوں کے رابطے کے وقت ایک ایسا اصول ہے جس کو بلانے کے نتیجہ میں قومیں ہلاک بھی ہو سکتی ہیں اور یاد رکھنے کے نتیجہ میں ترقی بھی کر سکتی ہیں۔ ایک نسل اگلی نسل پر جو اثر چھوڑا کرتی ہے اس میں عموماً یہ اصول کار فرما ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوریوں کو پکڑنے میں تیزی کرتے ہیں اور ان کی باتوں کی طرف کم توجہ کرتے ہیں۔ اگر باتیں عظیم کردار کی ہوں اور بیچ میں سے کمزوری ہو تو بچہ بیچ کی کمزوری کو پکڑے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو اپنی تربیت ضرور کرنی ہوگی۔ ان بچوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا تم سچ بولا کرو اور تم لڑا جھگڑا نہ کرو، اور خود میاں بیوی ایسا لڑیں جھگڑیں اور مغالطات بکیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کریں اور سمجھیں کہ بچے کو تو ہم نے نصیحت کر دی، اب ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ان کی اپنی زندگی ہے وہی بچے کی زندگی ہے۔ ان ممالک میں بعض شکایتیں ہیں کہ ہماری نسل اور اگلی نسل کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ خلا تو آپ نے خود پیدا کیا۔ آپ نے خود زبانی طور پر بچوں کو اعلیٰ اخلاق سکھانے کی کوشش کی، لیکن خود تو وہی کام کرتے رہے اور اپنے اوپر دکھاوے کی چادر اوڑھ لی۔ بچے تو خوب جانتے تھے کہ تم خود ان باتوں میں یا ان چیزوں میں کتنی دلچسپی لیتے ہو، اس لیے تمہارے بچے وہ کچھ لیتے ہیں جو تمہاری اندرونی تصویر تھی۔ اس لیے خدا کا خوف کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس مضمون کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کریں اور اپنے کردار میں پاکیزہ تبدیلی پیدا کریں۔ آپ کی یہ پاکیزہ تبدیلی اگلی نسلوں کی اصلاح اور ان کی روحانی ترقی کے لیے کھاد کا کام دے گی۔ خطبات طاہر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے سچ بولیں اور صحبت صادقین اختیار کریں، جس کا بہترین ذریعہ MTA کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اسے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کے مزاج ایسے بدل دیں کہ ان کی دلچسپیوں کا مرکز MTA بن جائے۔ اسی طرح مساجد اور نظام جماعت کے ساتھ اپنا اور اپنے بچوں کا مضبوط تعلق جوڑنا بے حد ضروری ہے۔ لہذا جماعتی پروگراموں میں خود بھی شرکت کریں اور بچوں کو بھی ان کا عادی بنائیں، کیونکہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا وعدہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اگر خود ماں باپ بہانے بنائیں گے تو اولاد بھی اس کی عادی ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ بعض مائیں اپنے بچوں کو اجلاس وغیرہ میں اس لیے نہیں بھیجتی کہ وہاں جا کر دوسرے بچوں سے غلط باتیں اور بدتمیزیاں سیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ تو پتہ نہیں کہ وہ بدتمیزیاں یا غلط باتیں سیکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن ایسے بچے بہرحال تجربہ کی بات ہے کہ بڑے ہو کر دین سے بھی پرے ہٹتے دیکھے ہیں، اور پھر وہ ماں باپ کے بھی کسی کام کے نہیں رہتے۔ اس لیے غلط ماحول سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو نظام کے ماحول سے باندھ کر رکھیں۔ یاد رہے کہ یہاں ہر قدم پر شیطان کھڑا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا اور اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں ایک دلچسپ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ایک بزرگ کا شاگرد تھا۔ اس نے جب تعلیم مکمل کی اور واپس جانے لگا تو بزرگ نے اس شاگرد سے پوچھا کہ کیا جس ملک میں تم جا رہے ہو وہاں شیطان بھی ہوتا ہے؟ تو شاگرد نے حیران ہو کر کہا کہ شیطان کہاں نہیں ہوتا، شیطان تو ہر جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے دین کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں سیکھا ہے، پڑھا ہے، اگر اس پر عمل کرنے لگو اور شیطان حملہ کر دے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
پھر تمہاری توجہ دوسری طرف ہو اور وہ پھر حملہ کر دے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ پھر مقابلہ کروں گا۔ اگر 3 دفعہ انہوں نے اسی طرح ہی پوچھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر تم اپنے کسی دوست کے پاس جاؤ اور اس کے دروازے پر کتا بیٹھا ہو اور تمہیں پکڑے، تم پر حملہ کرے اور کاٹنے لگے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو ڈرا کے دوڑانے کی کوشش کروں گا، پھر حملہ کرے تو پھر یہی کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر تم اسی طرح لگے رہے تو پھر دوست تک تو نہیں پہنچ سکتے، تو کیا کرو گے تم؟ تو اس نے کہا کہ آخر میں دوست کو آواز دوں گا کہ آؤ اور اپنے کتے کو پکڑو۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ شیطان بھی خدا کا کتا ہے، اس لیے تمہیں خدا تعالیٰ کو آواز دینی ہوگی، اس کے در کو کھٹکھٹانا ہوگا، تبھی شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اوڑھنا بچاؤنا عبادت تھی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور کس طرح دعا کیا کرتے تھے اس کا ایک روایت میں یوں ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ ذات ہے جو مرنے والی نہیں، جبکہ جن و انس مر جائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اپنی ان حقیر کاوشوں کو ثمر آور کرنے کے لیے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے استغفار کرتے ہوئے اور خدا تعالیٰ کی مدد اور اس کے فضل کے طلبگار رہیں۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کی نیک تربیت خدا اور رسول کے احکام کے مطابق کرتے ہیں، ان کے بچے دنیا کے کسی معاشرے یا سوسائٹی میں چلے جائیں، وہ اس ماحول سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے نیک اعمال سے بے فضل ہی تعالیٰ انہیں متاثر کرنے والے بنیں گے۔ پھر ایسے بچے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا درجہ پاتے ہیں، جن کے گزر جانے کے بعد وہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جو ہر آن ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کل کو تمہاری اولادیں تمہاری تربیت کے نتیجہ میں نیک ہوں گی تو وہ تمہارے لیے اور تمہاری روحوں کے لیے دعائیں کریں گی، ورنہ وہ تم پر لعنت کے سوا اور کیا بھیجیں گی۔ لذوات الخمار۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اور اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کریں، اور قرآن کریم کے اس زبردست انذار کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی نہ صرف خود اپنے آپ کو بلکہ اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچائیں، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، آمین یا رب العالمین۔